السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 16 ہے اور مدات ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم مد لازم کے بارے میں سمجھیں گے کہ مد لازم کیسے ہوتی ہے اور اس کا رول کیا ہے۔ یاد رہے، اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی ہو یا مشدد حرف ہو تو مد لازم ہوگی۔ اس کو 3 4 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ امید کرتا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر سنیں گے اور یہ الفاظ ہمارے ساتھ مل کر درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ واو زبر وا لمبا نہیں کریں گے۔ لام ضاد زبر لا، لام کو ہم نے ڈائریکٹ ضاد کے ساتھ ملانا ہے۔ جو لام کے ساتھ الف لکھا گیا ہے، لام الف، اس کے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اکیلا الف ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے تو یہ لام بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم لام کو ڈائریکٹ ضاد کے ساتھ ملا دیں گے کہ مشدد حرف کو پچھلے حرف سے ملایا جاتا ہے، تو پچھلا حرف لام ہے، اس سے پیچھے الف ہے اور پھر الف ہے، تو یہ تینوں حرف جو خالی ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یاد رہے، زبر کے بعد جب الف آتا ہے تو اس کے بعد کوئی ساکن یا مشدد حرف نہیں ہونا چاہیے، تو پھر لام الف پڑھا جاتا ہے اور اس کو ہجوں میں الف کو پڑھیں گے، وگرنہ ہم متحرک حرف کو آگے ساکن یا مشدد حرف کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو ہم اس کے ہجے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس حرف کو پڑھنا ہے اور کس کو ہم نے سائلنٹ رکھنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولد، ضاد الف لام زبر ضال، ولد ضال، لام یا زیر لی، ولد ضالی، نون زبرنا، ولد ضالین، ولد ضالین۔ یہ لفظ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی ادائیگی بہت اچھے سے کریں۔ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر عین۔ یاد رہے، جب ہم ساکن حرف کے بعد فوراً ہی مشدد حرف دیکھیں گے تو ساکن اور مشدد دونوں کو ہجے کرتے ہوئے پڑھیں گے اور آواز جو دیں گے وہ ہم مشدد حرف کی دیں گے اور ساکن کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، یعنی اس کی آواز ہم نہیں دیں گے۔ حمزہ نون یا زبر عین، یعنی ہم نے نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیا ہے۔ یا زبر یا، عین یا، تا زبر تا، عین، میم الف سین زبر ماس، یعنی ہم نے یہاں پر میم الف سین زبر ماس کو کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ مد کر دی ہے۔ یتماس، سین الف زبر سا، الف مدہ کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا اس کو لمبا کر دیا تو لفظ پورا کیا بن گیا؟ یتماس۔ پھر پڑھ لیجئے یتماس۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے یتماس۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم
رواں مشق کریں گے۔ یاد رہے یلو کلر ہمیں اس قاعدے میں اظہار یا اظہار شفوی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ من حاد اللہ، پھر پڑھ لیجئے من حاد اللہ۔ دال میں ہم نے قلقلہ جماؤں کے ساتھ کرنا ہے اور لام کو پر کرتے ہوئے پڑھیں گے من حاد اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی لفظ آپ کو مشکل لگے، سمجھ نہ آئے، پڑھنا نہ آئے تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جلد رپلائی دیں گے اور آپ کو وہ لفظ پڑھنا سکھا دیں گے اور اس پر ایک لیکچر بھی آپ کو جاری کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔